انڈیا نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا تھا تو ہم نے ہر قسم کی تجارت پر بڑی کیٹیگوریکلی واضح طور پر پابندی لگا دی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کویشچن آپ پرائم منسٹر سے کبھی نہ پوچھیے بیٹھیے گا کہ آپ نے کیا پابندی لگائی تھی کہ نہیں. وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں لگائی, تو انڈیا نے لگا رکھی, پتہ نہیں کس نے لگائی. وہاں پہ تو دیکھیں معاملات اس قسم کے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی را مٹیریل پہ بھی پابندی اٹھائی گئی ہے تو یہ کوئی اتنے آسان طریقے سے اٹھائی گئی. یہ تو بڑا باقاعدہ ایک نوٹ ہوتا ہے, پوری سمری تیار ہوتی ہے. جب مقبوضہ کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر کے ان کو اپنے اندر ہڑپ کرنے کا اعلان کیا تو حکومت پاکستان نے بھارت کے ساتھ تمام طرح کے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دی اور درآمدات اور برآمدات کے اوپر پابندی لگا دی گئی. ان کے اندر ادویات کا را مٹیریل بھی شامل تھا. ہم بھارت سے صرف را مٹیریل لیتے تھی ہوگی جو ایز اے ہول بلک میں بناتے ہیں را مٹیریل جو دوائیوں کے اندر ڈلتے ہیں. مثلا 1 کلو کی 1,00,000 گولیاں بن جاتی ہیں. اس طرح کے جو را مٹیریل جو ہیں وہ بھارت اور چائنا بناتے ہیں. جو ہماری پروڈکشن لائن بھارت کی را مٹیریل کے اوپر لگی ہوئی تھی, ظاہر ہے جب را مٹیریل آنا بند ہوا تو وہ بھی بند ہو گئی. اس کے یہ بات جب بتائی گئی وزیر اعظم صاحب کو یا ان تک پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے را مٹیریل امپورٹ کر لیا جائے, خاص طور پہ جب کہ کرونا کی آمد ہے اور آ چکا ہے کرونا اور اس کے لیے دوائی چاہیے تو وہ را مٹیریل منگوایا ہے. اس کے نیچے آ کے انڈینز نے لکھا کہ $20 کروڑ کا جو فراڈ ہوا ہے آپ کے ہاں دوائیوں کی امپورٹ میں, آپ اس پہ پروگرام کیوں نہیں کرتے. ہم نے ظاہر ہے ان کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا. وہ گالیاں بھی دیتے ہیں نا جی, ہم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور تصریح کے ساتھ لکھا گیا کہ آپ کا اسٹیٹ بینک گنگا کیوں ہو گیا, اتنے ارب ڈالر اتنے کروڑ ڈالر کا فراڈ ہوا ہے اور ٹیکس ایویژن ہوئی ہے. اب خام مال کے اوپر ٹیکس نہیں تھا لیکن دوائیوں کی درآمد کے اوپر بہرحال ٹیکس تھا. اب یہ خبر ہے اور یہ خبر میں 15-16 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں جب انڈینز یہ ہمیں بتا رہے تھے. اب یہ کابینہ کے اجلاس سے نکلا ہے کہ انڈیا سے را مٹیریل نہیں آیا بلکہ برانڈڈ میڈیسنز آئی ہیں, بنی ہوئی میڈیسنز آئی ہیں جن کے اوپر 300 گنا 400 گنا % یا 500% ٹیکس امپوز تھا. یعنی کہ اس کور میں اربوں روپے کا ٹیکس چوری کیا ہے درآمد کنندگان نے, اور درآمد کنندگان گنے چنے ہیں, ان کے لیے کوئی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. چند لوگ مینوفیکچرنگ کے نام کے اوپر تو یہ اجازت ملی تھی تو مینوفیکچرر تو آپ دیکھ سکتے ہیں درجن نہیں تو 1.5 درجن ہوں گے, اور جس کے اوپر پنجے جھاڑ کے ظفر مرزا صاحب کبھی وہ ماسک ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, کبھی دوائیاں امپورٹ کر لیتے ہیں, پتہ انہیں کچھ نہیں ہوتا, وہ تو قصوروار ہوتا ہی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کزن کو دوسرے مرزا صاحب جو ہے ان کو انکوائری کمیٹی کا ہیڈ مقرر کر دیا ہے. یعنی کہ جو ڈاکو ہے اس کو چور کی انکوائری کے اوپر تقرر کر دیا گیا. میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. ہاں جی مگر دودھ پیتے بچے تو نہیں ہے نا جی پرائم منسٹر صاحب جو ہے, ان کو کوئی باتوں میں لگا کے تو ان سے کام لے جائے گا. یہ میرا سوال تھا. عبداللہ ملک صاحب, صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈیا سے ڈیوٹی فری دوائی منگوائی ہے تو پھر اس ریٹ پہ دیں. جب 500 گنا دوائیوں کے ریٹ نہیں بڑھائے تھے عامر کیانی صاحب کے بابرکت قدم کے باعث اس حکومت کے آنے سے پہلے, تو اس وقت انڈیا میں جو دوائی 20 پیسے کی تھی وہ پاکستان میں 1 روپے کی تھی. اس وقت 1 اور 5 کا فرق تھا. اب تو انہوں نے 500% قیمتیں بڑھا لی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ قیمتیں انڈیا کی وہیں پہ ہیں اور 500% اور بڑھ گئی تو 20 پیسے والی دوائی 5 روپے میں بیچی گئی ہوگی. اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ کتنا بڑا پروفٹ کمایا گیا ہوگا اور ہے, اور اس کو بالکل انہوں نے دبانا ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح باقی باتیں دبائی ہیں اس کو بھی دبائیں گے. لیکن کسٹمر کا کیا قصور ہے یار, یہ تو بیچارہ مریض کا کیا قصور ہے یار. دیکھیے رئیس صاحب, آپ نے اپنے انٹرویو میں بڑی تفصیل کے ساتھ, ہمارے دوستوں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے.
جب بھی ہم انڈیا کی ایشو پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایشو بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ یقیناً جب 9 ماہ قبل انڈیا نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا تھا تو ہم نے ہر قسم کی تجارت پر بڑی کیٹیگوریکلی واضح طور پر پابندی لگا دی تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کویشچن آپ پرائم منسٹر سے کبھی نہ پوچھیے بیٹھیے گا کہ آپ نے کیا پابندی لگائی تھی کہ نہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں لگائی، تو انڈیا نے لگا رکھی، پتہ نہیں کس نے لگائی۔ وہاں پہ تو دیکھیں معاملات اس قسم کے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی را مٹیریل پہ بھی پابندی اٹھائی گئی ہے تو یہ کوئی اتنے آسان طریقے سے اٹھائی گئی، یہ تو بڑا باقاعدہ ایک نوٹ ہوتا ہے، پوری سمری تیار ہوتی ہے، اور اس پہ جو اس کا سیکٹری ہوتا ہے وہ، اور جو ایک سیاستدان تو غلطی کر سکتا ہے لیکن بیوروکریٹ کبھی بھی اپنی فائل پہ ایسی غلطی نہیں کرتا جس سے کہ اس کی اپنی جان چلی جائے یا اس کی نوکری جانے کا احتمال ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو طاقتور ہیں، جو وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہے۔ معذرت وہ کر لیں گے، وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معذرت بھی کر لیں۔ 30 ارب سے زیادہ کی ٹیکس چوری ہے جو ہمیں انڈینز بتا رہے ہیں کہ ہوئی ہے، سر اس کا تو کچھ ہوئے گا نا۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں کم از کم جو لوگ جو ذمہ دار تھے جنہوں نے اگر غلط گائیڈ کر دیا، چلیں وزیر اعظم مان لیتا ہوں میں کہ وزیر اعظم کی پہلا ٹینیور ہے، ان کو نہیں چیزوں کا پتا ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ پہلی اننگز کھیل رہے ہیں ابھی، دوسری کھیلیں گے تو شاید کو تھوڑے سے بہتر کھیل لیں گے، لیکن پہلی اننگز میں ان کو نہیں پتا چل رہا کہ کرنا کیا ہے اور ہونا کیا تھا اور کر کیا گیا۔ بھٹی صاحب، جو لوگ جو ہیں وہ بھارت کے اندر موجود نواز شریف کی جائیدادیں اور بزنس تلاش کر لیتے ہیں، جو گند سے کوڑے سے بجلی بنانے کے لیے آئے ہوئے انڈین ماہرین کو راہ کے ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں، ان کو کیسے نیند آئی ہوگی رات کو کہ یہ اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی، اور ان کی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں اس کے، وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ بھائی صاحب دیکھیں، آپ بڑے بھولے آدمی ہیں، چلیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کچھ پردے میں ہوتی ہیں، چلیں پردے میں رہنے دیتے ہیں اور بریک پہ جا رہے ہیں۔